وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آج چوتھی نشست ہے. اور سلسلہ گفتگو
اس بات تک پہنچا تھا کہ جب فرعون اور اس کے پارلیمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ جاری کیا اور اسی پارلیمان سے اٹھ کر ایک بندے نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس فیصلے کی خبر دی، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ پڑے۔ اور 7 یا 8 دن کا فاصلہ موسیٰ علیہ السلام نے طے کیا۔ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، درختوں کے پتے توڑ توڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھاتے رہے، ساتھی بھی کوئی نہیں، رہنما رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں۔ اور ایک مشہور بات ہے، جس کا کوئی بھی والی وارث نہ ہو اس کا والی وارث کون ہوتا ہے؟ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکالا تھا نا، تو جب نکلنے لگے تو پیچھے سے باپ نے کہا، ابراہیم تیرے پاس تو رہنے کے لیے چھت بھی کوئی نہیں، کدھر جائے گا میرا گھر چھوڑ کے؟ تو ابراہیم خلیل نے کہا تھا، ان ربی سیہدین، بابا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ کل کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر پہنچ گئے، اور جیسے ہی شہر میں داخل ہوا، اللہ کا پیغمبر دیکھا تو ایک کنواں ہے، اور کنویں پر چرواہے اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، چرواہے پانی پلا رہے ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو دور 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، اور انہوں نے اپنی بکریوں کو روک کے رکھا ہوا ہے، وہ اپنے جانوروں کو کنویں کے قریب نہیں آنے دے رہی، رکی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور تم دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہو، اور تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے اسے ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ رب کہتا ہے، جب میرا موسیٰ پہنچا مدین، دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان لوگوں سے دور ہٹ کے امرأتین تذودان، 2 عورتیں کھڑی ہیں، 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، تذودان، جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں تاکہ ہمارے جانور دوسرے جانوروں سے مل نہ جائے۔ تذودان، جو روک رہی ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے جانوروں کو بھی۔ اللہ اکبر، ذرا خیال تو کرنا، قرآن کا انداز تو دیکھ۔ آج اسلامی نظام کے دعوے دار لوگ، اسلامی مملکت کے دعوے دار لوگ
کالجوں یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کے سلسلے جاری کیے بیٹھے ہیں. مخلوط تعلیم، نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھ کر اکٹھا تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جس کے نتائج اور ثمرات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. بے حیائی عروج پہ ہے، زنا عروج پہ ہے. ایک طرف مسلمان کا رویہ یہ ہے اور دوسری طرف کفار کا رویہ دیکھو کہ اگر کوئی باحیا عزت مآب بہن بیٹی برقع پہن کے پردہ کر کے بازار نکلتی ہے تو کافر پردہ نوچ رہا ہے. ہندوستان کے کالج یونیورسٹیوں کے اندر پردوں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. میرے عزیز، اس سارے معاملے میں کسی کا کوئی گناہ نہیں، سارا گناہ ہے تو ہمارا اپنا گناہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کہتا ہے میں اس قوم کے حالات کو کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم لات پہ لات دھر کے بیٹھے رہے اللہ کی مدد آئے گی، ایسے تو نہیں ہوگا. اسلام کے غلبے کے لیے کوشش ہے. تزودان، دونوں اپنی بکریوں کو، جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکما، بتاؤ تو صحیح تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. اللہ اکبر. کہنے لگیں اے مسافر، ہمارا بابا حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اور ہم اس نبی کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو لوگ کھڑے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں، یہ ہمارے بابا کے دشمن ہیں، کفار ہیں. دشمنی کیا ہے؟ ہمارا بابا یہ آواز لگاتا ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. الہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر، گنج بخش، غیب دان، حاضر و ناظر، نافع و ضار، علیم سمیع بصیر و قدیر، مختار کل، حاضر و ناظر، غیب دان، نفع نقصان کا مالک، بارشیں برسانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا، نبیوں کا رازق، ولیوں کا رازق، فرشتوں کا رازق، نبیوں کا مشکل کشا، ولیوں کا مشکل کشا، نبیوں کا حاجت روا، ولیوں کا حاجت روا، نبیوں کا داتا، ولیوں کا داتا، نبیوں کا دستگیر، ولیوں کا دستگیر صرف اللہ ہے. ہمارا بابا یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، قوم والے دشمن بنے کھڑے ہیں اور دشمنی اس طرح نکالتے ہیں کہ ہمارے جانوروں کو پانی نہیں پینے دیتے، جاتے ہوئے کنویں کا منہ بند کر کے چلے جاتے ہیں. ڈول بھی اتنا بڑا ہے کہ 40 بندے یا 10 بندے مل کر ڈول نکالتے ہیں. اچھا پھر تم کیا کرتی ہو؟ اے مسافر ہم کیا کریں؟ جب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، پیچھے جو پانی بچا کھچا رہ جاتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا دیتی ہیں. کبھی سیر ہو جاتے ہیں، کبھی پیاسے رہ جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سن کر پھر سوال کیا، اچھا بتاؤ تم تو لڑکیاں ہو، تم کیوں جانور چرانے نکلی ہو؟ تمہارا باپ اللہ کا جو نبی ہے وہ خود کیوں نہیں نکلا؟ تو کہنے لگی وہ ابونا شیخ کبیر. اے مسافر، ہمارا بابا بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، وہ باہر نکل سکتا کوئی نہیں. وہ خوشی سے تو ہمیں نہیں بھیجتا، لیکن مجبوری ہے، دوسرا کوئی راستہ کوئی نہیں. اسی مجبوری کے ہاتھوں، بے بسی کے ہاتھوں ہم باہر نکلتی ہیں اور اپنے جانور چراتی ہیں. وہ ابونا
شیخ کبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے، کنویں کے پاس چلے گئے، وہ لوگ کنواں بند کر چکے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو 100 شہیدوں جتنی طاقت سے نوازا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے دنوں کا بھوکا نبی، اتنے دنوں کا پیاسا نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کنویں کے قریب، اس چٹان کو اٹھا کے کنویں سے ہٹا دیا، لوگ حیران ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈول مانگا اور ڈول سے پانی نکالا، پانی نکال کے ڈالا، بکریوں نے سیر ہو کر، جانوروں نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ جب اس کام سے فارغ ہوئے، وہ لڑکیاں اپنے جانور لے کر چلی گئیں، اور رب کا قرآن کہتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقیر۔ وہ لڑکیاں چلی گئیں، ادھر قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حال تو ذرا دیکھو، رہنے کے لیے چھت کوئی نہیں، کھانے کے لیے دانا کوئی نہیں، پکانے کے لیے کوئی ساتھی کوئی نہیں، بے بس ہے اللہ کا نبی حضرت موسیٰ، لاچار ہے، پریشان حال ہے، ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا خیال کرنا، ہمارا مزاج کیا ہے؟ توحیدی ہو کر بھی تھوڑی تکلیف آتی ہے نا، تو ہماری توجہ مخلوق کی طرف جاتی ہے، رب کی طرف نہیں جاتی۔ یہ یوں کرے گا اور وہ یوں کرے گا، یہ مزاج مومن کا نہیں۔ جس طرح بچے پہ تکلیف آتی ہے، بچہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ آتا ہے، اماں 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 اماں۔ اسی طرح سچا مومن، سچا توحیدی، سچا اللہ کا بندہ وہ ہے جس پہ مشکل گھڑی آتی ہے تو اس کی زبان پہ بھی ایک ہی لفظ آتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے مانا اللہ گفت آصب وے یولہونا فی الحوائج ہم لدے۔ اللہ الہ کا معنی یہ ہے جس طرح ماں بچے کے لیے مرکز ہے، بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹتا ہے تکلیف میں، الہ اسے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں اس کے در پہ سر جھکا دے، اسے الہ کہتے ہیں۔ اب پیغمبر اللہ کا شان تو بڑی ہے، نبوت تو آگے جا کے ملے گی، لیکن نبی نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھے، خیال کر کسے پکاریں گے؟ ذرا قرآن سے پوچھ تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ یہی جملہ آیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آسان کر، رب انی فقیر، اے اللہ میں موسیٰ فقیر ہوں، میں موسیٰ مانگت ہوں، میں موسیٰ تیرے در کا سوالی ہوں، لما انزلت الی من خیر، اللہ تیری مرضی ہے جو خیر عطا کر دے، تو خیر عطا کرنے والا، میں مانگنے والا، صرف ایک حضرت موسیٰ مانگنے والا نہیں، یہاں تو نظام ہی جدا ہے۔ آدم علیہ السلام تو دیکھ تو مانگ رہی ہیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ تو مانگ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ تو مانگ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ تو مانگ رہی ہیں، زکریا علیہ السلام کو دیکھ تو مانگ رہی ہیں، یونس علیہ السلام کو دیکھ
دیکھ تو مانگ رہی ہیں, ایوب علیہ السلام کو دیکھ تو مانگ رہی ہیں, نبیوں کو دیکھ تو مانگ رہی ہیں, ولیوں کو دیکھ تو مانگ رہی ہیں, وہ نبی بھی مانگ رہی ہیں, ولی بھی مانگ رہی ہیں, اور صرف کس سے مانگ رہی ہیں؟ اللہ سے. اس لیے میری بات کا جواب دو. اے میرے عزیز, ہم نبیوں کو بھی ماننے والے, ولیوں کو بھی, اور نبی کس سے مانگنے والے, ولی کس سے مانگنے والے؟ کسی نبی نے دوسرے نبی سے کچھ نہیں مانگا, کسی ولی نے دوسرے ولی سے کچھ نہیں مانگا, کسی ولی نے کسی نبی سے کچھ نہیں مانگا. نبی بھی اللہ کے مانگت, ولی بھی اللہ کے مانگت. لہذا جو نبیوں ولیوں کو ماننے والا ہے وہ صرف کس سے مانگے گا؟ کسی اور سے نہیں مانگے گا. اللہ اکبر, عجیب بات ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, او لوگو انتم الفقراء, تم سارے فقیر ہو, سارے فقیر ہو. واللہ هو الغنی, غنی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے, دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے, باقی سب لینے والے ہیں. کھلانے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے, باقی سب کھانے والے ہیں. دعا کی, دعا کس چیز کی؟ ربا بھوک سے برا حال ہے, کچھ کھانے کا بندوبست کر دے. اور میرا رب صرف کریم نہیں الکریم ہے. سارے کہو صرف کریم نہیں بلکہ الکریم ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے تیرے الکریم رب سے کس نے بدظن کر دیا ہے؟ اے انسان, رب کہہ رہا ہے اے انسان, تجھے مجھ سے کس نے بدظن کر لیا ہے کہ تو یہ کہتا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں, تو یہ کہتا ہے اللہ بغیر واسطے وسیلے کے کام کرتا نہیں. تجھے تیرے رب سے کس نے بدظن کر دیا ہے؟ تجھے قبروں والوں پہ تو یقین ہے, نہیں یقین تو میں اللہ پہ یقین نہیں. تیرے دل میں قبروں والوں کا تو ڈر ہے, نہیں ڈر تو میں اللہ کا ڈر نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. الکریم کا کیا معنی؟ خیال کرو, ایک ہوتا ہے کریم, ایک ہوتا ہے الکریم. کریم وہ ہوتا ہے جس سے مانگو تو دے دے, اور الکریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا رہتا ہے. اللہ الکریم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کیا؟ صرف روزی رزق. اللہ نے کہا روزی بھی دوں گا, تجھے رہائش کے لیے مکان بھی دوں گا, اور ڈیرا بھی کسی چودھری خان ملک کا نہیں, نبی کا ڈیرا دوں گا. اور صرف ڈیرا نہیں, نبی کے گھر سے تیرے رشتے کا بندوبست بھی کر کے دوں گا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ادھر درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں یہ؟ ہاں, مومن کا وظیفہ قرآن ہے. آل تو جلال تو, اے مصیبت ٹال تو, یہ مسلمانوں کے وظیفے تھوڑی ہیں. آل تو جلال تو قرآن ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ کا نبی درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ جملے کہے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے, کہے جا رہا ہے. ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آج وقت سے پہلے ذرا جلدی گھر آ گئیں. ویسے دیر سے آتی تھیں,
آج ذرا جلدی گھر آ گئیں. جیسے ہی گھر جلدی آئیں, اللہ کے نبی نے ایک دم پوچھا بیٹیوں سے, او میری شہزادیوں بتاؤ آج وقت سے پہلے تم کیوں گھر آ گئی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تربیت قرآن سکھا رہا ہے. اولاد کب آ رہی ہے, کب جا رہی ہے, لیٹ آ رہی ہے, جلدی آ رہی ہے, اس پہ نظر رکھ. اس کے اندر اولاد کی تربیت کا بڑا حصہ ہے. کیوں جلدی آ گئی ہو؟ دونوں بیٹیوں نے واقعہ سنایا. ابا جی آج ایک مسافر آیا, مسافر نے آ کے ہماری بکریوں کو جلدی پانی پلا دیا, اس لیے ہم جلدی لے آئی ہیں. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو حکم کیا, جلدی جا جلدی جا, اس مسافر کو گھر لے کے آ. اس مسافر کو, کیونکہ نبی اپنے اوپر کسی کا احسان چھوڑتے نہیں ہیں. نبی کسی کا احسان نہیں چھوڑتے. ہاں ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نبی پہ احسان باقی ہے, اور اس کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اللہ مجھ پر جس نے جو جو احسان کیے سب کے بدلے محمد چکا کے آ رہا ہے, لیکن ربا ابو بکر کے اتنے احسان ہے کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ربا ابو بکر کے احسانات کے بدلے تو خود چکا دے میری طرف سے. فرمایا بلاؤ اسے. قرآن کہتا ہے ذرا خیال کر, ان میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے. رب نے اس کے چلنے کا تذکرہ کیا. کیسا تذکرہ کیا؟ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. واہ میرے ربا تیرے انداز پہ قربان جاؤں. رب کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان دونوں بہنوں میں سے ایک چلتی 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 موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے. ربا کیسے چل رہی ہے؟ رب کہتا ہے عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, ایسے آ رہی ہے اس کے ایک ایک قدم سے حیا ٹپک رہا ہے, اس کی ایک ایک حرکت سے حیا ٹپک رہا ہے, اس کی ایک ایک ادا سے حیا ٹپک رہا ہے. عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. رب کہتے ہو لوگوں نبی کی بیٹی اتنی حیادار ہوتی ہے جیسے حیا کی سواری نبی کی بیٹی کے نیچے ہے. نبی کی بیٹی حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی ہے. اس لیے خیال کرنا, ہم جس نبی کے نام لیوائیں اس نبی کی بیٹیاں بھی حیادار ہیں, صحابیات بھی حیادار ہیں, اور مومنہ ہوتی وہی ہے جس میں حیا ہو. جس میں کیا ہو؟ حیا ہو. کیوں کہ حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. لیکن آج تو اللہ حفاظت فرمائے, دوڑیں لگی ہوئی ہیں نسوانی حقوق کی. اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. مغرب ٹھیکیدار بنا ہوا ہے عورتوں کے حقوق کا. جہاں خود اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے, جا کے اولڈ ہوم میں ڈال کے آ جاؤ. جہاں عورت بازار میں بکنے والی ایک چیز بنی ہوئی ہے, کوئی تمیز نہیں ماں کون ہے, بہن کون ہے, بیٹی کون ہے, کوئی رشتوں کی تمیز نہیں. اور آج افسوس مسلمان بھی احساس کمتری کا شکار ہو گیا. اسے بھی انگلش بولنے کے اندر فخر محسوس ہوتا ہے, انگریز کا لباس پہننے میں سے بھی عزت محسوس ہوتی ہے. باپ بیٹے کو دیکھتا ہے پینٹ پتلون میں رد نہیں کر رہا لباس میں حیث اللباس کا, لیکن حقیقت یہ ہے جو عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں ہے. اسلام نے عزت دی ہے, عورتوں کے حقوق اسلام سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ دنیا میں آئی, اسلام نے اس کو بیٹی والی عزت دی. مقام کیا دیا؟ باپ اپنی بیٹی کی ضروریات میں لگا ہوا ہے. رب نے کہا او میری بندی تو گھر سے باہر نہ نکلنا, تیرا باپ تیری ساری خواہشات گھر کے دروازے کے اندر پوری کرے گا.
تھوڑی آگے گئی تو بھائی آ گئے. پہلے باپ کا پیار تھا, پھر بھائیوں کا پیار مل گیا. اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس بندے کو اللہ ایک بیٹی عطا کرے وہ اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کرے, اس کو نمازی بنائے, اس کو روزے دار بنائے, اس کا خیال کرے, پھر کسی مناسب جگہ دیندار بندے سے اس کا رشتہ کروا دے. قیامت کے دن یہ بیٹی اپنے باپ اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن کے کھڑی ہو جائے گی. بیٹی بن گئی. ذرا آگے گئی تو بیوی بن گئی. بیوی جو بنی تو سارا بوجھ خاوند پہ. تو اس کی ضرورتیں پوری کر, اس کی جو جو ضرورتیں پوری کرے گا یہ تیری طرف سے صدقہ ہے, میں اللہ تجھ پہ رحمتیں کروں گا. ذرا اور وقت گزرا تو یہ ماں بن گئی. اور آمنہ کے لال نے فرمایا, او میرے امتیو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اپنے والدین کو راضی کرو. اس لیے عورت کے حقوق کا جو مذہب محافظ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. میرے عزیز خیال کر, قرآن کیا کہتا ہے, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, حیا کا پہاڑ بن کے چلتی آ رہی ہے. اللہ اکبر, پردے میں آ رہی ہے. اور ایک بات میں کہہ دوں, جس طرح نماز فرض ہے, سارے کو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, اسی طرح پردہ بھی فرض ہے. اسی طرح پردہ بھی فرض کسی مفتی نے کیا یا اللہ نے؟ اللہ نے فرض کیا ہے. پردہ فرض ہے. اور آج اللہ حفاظت فرمائے, یہ وہ مظلوم مسئلہ ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے زیرو ہیں. حالانکہ حکم اللہ نے دیا, اللہ کو پتہ نہیں تھا میرے بندے کیسے رہیں گے, اس لیے شرعی پردہ فرض ہے. اللہ اکبر. چلتی آ رہی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے پہنچ گئی, کہنے لگی, ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اے مسافر, میرا ابا تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے تیرے کام کی مزدوری عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سوچنے لگے, ابھی ابھی میں دعائیں جو کر رہا تھا یہ لوٹ کے آ گئی ہے, شاید اللہ کی طرف سے کوئی نصرت مدد آ گئی ہے, چلو چلتے ہیں جا کے مل لیتے ہیں. اس کے بابا سے ملنے کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے. حقیقت یہ ہے, چونکہ وہ بتا چکی تھی, ہمارا بابا اللہ کا نبی ہے, داعی توحید ہے, اور توحیدی کو توحیدی سے بڑا پیار ہوتا ہے. چلو آج ایک توحیدی کا دیدار کر لوں. وہاں فرعون پلیت کا دیدار کر کر کے تھک گیا ہوں, فرعونیوں بت پرستوں کے دیدار کر کر کے تھک گیا ہوں. چلو جاؤں تو صحیح نا, کسی توحیدی کی ملاقات نصیب ہو جائے, نبی کی ملاقات نصیب ہو جائے. اس دینی جذبے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلنے لگے. ذرا خیال کرنا, آگے آگے وہ لڑکی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام آ رہی ہیں. آگے آگے وہ لڑکی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. ہوا کا جھونکا آیا, اس کی چادر اڑنے لگی. ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے نبی کی بیٹی, تو میرے پیچھے پیچھے چل, اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لے, جب جس طرف مڑنا ہو پیچھے سے کنکری پھینک دیا کر. جدھر تو کنکری پھینکے گی, جدھر تو پتھر پھینکے گی, میں اس طرف اپنا رخ بدل دوں گا. ذرا خیال تو کرنا. جاگ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی نیت ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ دل صاف تھا یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بادشاہ دل صاف ہونا چاہیے, سب کو اپنی بہنیں سمجھنا چاہیے, اور اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. میرے عزیز, یہ مولویانہ باتیں نہیں, یہ رب کی باتیں ہیں. کس کی باتیں ہیں؟ اور رب کی باتوں پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. جی دل صاف ہونا چاہیے, باقی مسئلے پورے تو نہیں ہو سکتے. فرمایا پیچھے پیچھے چل. اللہ اکبر. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, پتھر ہاتھ میں اٹھا لے,
تو میرے آگے آگے چلتی جا رہی ہے، کہیں میری نظر تیرے بدن پہ نہ پڑ جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پیچھے پیچھے چل۔ وہ پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے، پتھر اٹھا لے وہ پھینک اور مجھے رستہ دکھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہی ہیں، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ پہنچ گئے اس گھر کے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کچھ دیر گزری، کھانے کا وقت آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا چلو بیٹھو کھانے کا وقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے میزبان، ہم جو نیکی کریں تو اس نیکی کی مزدوری نہیں لیا کرتے، تو یہ جو کھانا کھلا رہا ہے یہ میری اس نیکی کی مزدوری ہے، اور میں نے وہ مزدوری نہیں کی تھی، نیکی کی تھی، اور ہم نیکی کی مزدوری نہیں لیا کرتے۔ آگے سے اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے مسافر موسیٰ، قطعاً یہ کھانا تیری مزدوری نہیں بلکہ میری عادت ہے، نقر الضیف، کہ میرے گھر جو مہمان بھی آتا ہے ہم اپنی استعداد کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مزدوری نہیں، مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے، استعمال کر لے۔ کھانے میں بیٹھ گئے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بتا تجھ پہ کیا گزری ہے، تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام بھی تو اندر سے بھرے پڑے تھے، ظلم و ستم سہ سہ کے اندر سے بھرے پڑے تھے، پھٹ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جواب دیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اس طرح میری ولادت ہوئی، بنی اسرائیل کے گھر میں میری ماں نے مجھے دریا کے سپرد کر دیا، دریا مجھے موسیٰ کے فرعون کے پاس لے گیا، وہاں میری پرورش ہونے لگی۔ جب میں لڑکپن میں پہنچا، جوانی میں پہنچا، میرے مزاج میں توحید تھی، میں جہاں بیٹھتا تھا کہا کرتا تھا موسیٰ الہ نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، فرعون الہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کل کسی اس ہمارے معاشرے میں ایک بچہ پیدا ہو، بدقسمتی کی انتہا یہ، بچہ نابالغ غیر مکلف ہے، وہ بیمار پڑتا ہے، اسے اٹھا کے لوگ قبروں پہ لے جاتے ہیں، قبروں کی مٹیاں اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، قبروں سے نمک اٹھا اٹھا کے اسے کھلاتے ہیں، قسم قسم کے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر اس بچے کو بھی اللہ زبان دے دے، یہ بھی کہے گا رب تو وہ ہے جو موت سے پاک ہے، رب تو وہ ہے جو موت سے پاک ہے، سب کی سننے والا ہے، یہ قبر والا کخ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ ساری اپنی کارگزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا دی، حضرت شعیب علیہ السلام سنتے جا رہے ہیں، ساری کارگزاری سن کر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا موسیٰ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اور ہمارا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں فرعون کا آرڈر نہیں چلتا، جہاں فرعون کا آرڈر نہیں چلتا، اس کی حکمرانی ختم، اس لیے کہ ساری کائنات کے چپے چپے پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ کس کی حکمرانی ہے؟ قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کے چپے چپے پہ بادشاہت ہے تو تیرے رب کی بادشاہت ہے، تیرے رب کی بادشاہت ہے، اور اس رب کو چھوڑ کے، اس رب کو چھوڑ کے جن جن سے تو مانگتا ہے، جن کے دروں کی تو ٹھوکریں کھاتا ہے، جن کے ہاں تو بیٹے مانگنے جاتا ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کروانے جاتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے میری تیرے آگے اور تیری رب کے آگے۔ میرا رب کہتا ہے جن سے تو بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے نا،
ما یملکون من قطمیر، کھجور ہوتی ہے اس کو کھاؤ تو نیچے سے ہڈی نکلتی ہے گٹھلی، اس گٹھلی پر ایک سفید پردہ ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے جن سے تم مانگتے ہو وہ اس گٹھلی کے اوپر والے سفید پردے کے مالک بھی نہیں ہے۔ قربان جاؤں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فہم پر۔ فرماتے ہیں رب نے کیا کہا کہ وہ گٹھلی کے اوپر والے سفید پردے کے مالک نہیں ہے۔ رب سمجھانا کچھ یوں چاہتا ہے کہ اے میرا بندہ کھجور کو قبر سمجھ۔ کھجور کو کیا سمجھ؟ کھجور قبر ہے، اور اندر جو گٹھلی ہے اس کو مردہ سمجھ۔ گٹھلی کو کیا سمجھ؟ اور اس گٹھلی پہ جو سفید پردہ ہے اس کو مردے کا کفن سمجھ۔ اس کو مردے کا کفن سمجھ۔ رب سمجھا رہا ہے جن مردوں سے تم مانگتے ہو وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں، تمہاری کھوٹی کیسے کھری کریں گے؟ اس لیے خیال کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ مل گئی۔ اب وہاں بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک بیٹی کھڑی ہوگی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اور کہنے لگی ابا جی ہمیں ویسے بھی ایک ملازم کی ضرورت تھی، اگر آپ اس بندے کو ملازم رکھ لیں تو بندہ بڑا اچھا ہے۔ باپ نے کہا تجھے کیسے پتا اچھا ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جی ملازم میں دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک صفت یہ ہو کہ ملازم طاقت والا ہو، بالکل بوڑھا کمزور ہو یا بچہ ہو کام نہ کر سکے، ایسے ملازم کا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ملازم امانت دار ہو، خائن نہ ہو۔ ابا جی ہم نے اس میں دونوں چیزیں دیکھ لی ہیں، اس کی طاقت بھی دیکھ لی کہ 40 بندے جس چٹان کو اٹھاتے ہیں کنویں کے منہ سے، اس چٹان کو اس نے اکیلے اٹھا کے رکھ دیا، طاقت بھی اس میں بڑی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ وہ تو نے کہاں دیکھی اس کی امانت؟ ابا جی جب میں چل کے آ رہی تھی نا تو میں آگے آگے تھی، یہ پیچھے پیچھے تھا، اس نے مجھے کہا تو پیچھے چل کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ اس لیے قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ابا سے اجرت پہ رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا یہ بندہ بڑا قوی طاقتوں والا بھی ہے، امین بڑی امانت والا بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ کس سے فائدہ اٹھایا؟ موقع سے فائدہ جو اٹھایا تو بڑا عجیب فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ذکر کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔